اگر جنگ یہ طویل ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سیز فائر ہوگا؟ کیا جنگ بندی ہوگی؟ ایران کا موقف یہ ہے کہ جنگ بندی اگر ہوگی تو پھر یہ مستقل ہوگی. نریندر مودی اس کا ٹومی ہے, اس نے کہتے ہیں وہ آواز دی تو ٹومی دم ہلاتا ہلاتا پیچھے پہنچ گیا. ٹومی سے مراد ہے نریندر مودی. شیر لگا کتیا, تو جب سوٹ کرے تو دلال خود بننے کو تیار ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں اعزاز سیاست. میں ہوں نوشین طارق. ویورز, آج کی چند اہم خبریں جو ہم اس پوڈ کاسٹ میں ان کے انسائٹس کریں گے. سب سے پہلے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ پیٹرول بم کا انتظار کر رہے ہیں. کیا آج پیٹرول بم گرے گا یا نہیں گرے گا, اس پر بھی بات کریں گے. دوسری امپورٹنٹ خبر مذاکراتی عمل کی ہے. جیو پالیٹکس کے حوالے سے اہم وفود کی آمد کی خبریں چلائی جا رہی ہیں, ان میں کتنی سچائی ہے. اس کے علاوہ جناب اس وقت پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ عمران خان کے برخوردار قاسم خان کی تقریر کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اس تقریر میں ایسا کیا تھا, اور یہ انسائٹس ہمیں دیں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس. پہلے تو بتائیں یہ پیٹرول کا بم آج گرے گا ہم پہ؟ امکانات تو روشن ہیں, امکانات روشن ہیں, لیکن یہ صرف پاکستان میں بم نہیں گر رہے, یہ پوری دنیا میں پیٹرول بم گر رہے ہیں. اور اس وقت کیونکہ بھارت میں تو مار دھاڑ ہو رہی ہے, میں نے ویڈیو دیکھی, لائنیں لگی ہوئی. اس وقت بات یہ ہے کہ جو جنگ ہے آپ کے سامنے, بالکل اس جنگ کی وجہ سے امریکہ تک ہٹ ہو چکا ہے. یہ انٹرنیشنل پرائس جو ہے کروڈ آئل کی وہ بڑھ چکی ہے. اب ظاہری بات ہے اس میں پہلے فلکچویشن تھوڑی سی دیکھنے کو ملی, لیکن وہ آن رائز ہی ہے. تو اب کتنا اگر جنگ یہ طویل ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوگا؟ 4 ہفتے تو پھر جی 4 ہفتے تو ہو گئے جنگ کو. 4 ہفتے تو ہو گئے نا جی. اب مزید کتنی لمبی چل سکتی ہے جنگ؟ کیا سیز فائر ہوگا؟ کیا جنگ بندی ہوگی؟ کیا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنے گا ایران کا دنیا کے ساتھ؟ تو اب یہ چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں, اور یہ نہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جنہوں نے جنگ سٹارٹ کی ہے نا, یہ وہ بھی اب نہیں بتا سکتے کہ یہ جنگ بند کب ہوگی, ان کے ہاتھ بھی اور نہیں ہے. اس ضمن میں پاکستان اپنی ایفرٹس کر رہا ہے. دیکھیں ایران کا موقف یہ ہے کہ جنگ بندی اگر ہوگی تو پھر یہ مستقل ہو. یہ نہیں ہوگا کہ 4 مہینے 6 مہینے بعد دوبارہ ون فائن مارننگ جناب وہ اعلان کر دیں جی کہ ہم جنگ سٹارٹ کرنے لگے. تو ایران کی یہ بات جسٹیفائڈ ہے, اور ایران کا کچھ ایسے عمل ہیں جو جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن یہ بات ان کی جسٹیفائڈ ہے. اور اس ضمن میں میرے خیال سے پاکستان کوشش کر رہا ہے, اور اللہ کرے گی کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ حل کرنا. یہ مشکل کام ہے, یہ جوئش شیر لانے کے مترادف ہے. اچھا, اس کی وجہ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, مشکل ترین آدمی ہے, اور دوسری طرف ہے ایرانیئنز, وہ ان سے زیادہ مشکل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایون کہ ٹرمپ بھی اپنی باتوں میں کہتا ہے کہ دے آر لاؤزی واریئرس بٹ دے آر گریٹ نیگوشیٹرس. آپ سمجھ بات کہ وہ لڑنے میں تو اتنے تکڑے نہیں ہیں, لیکن وہ مذاکرات کی میز کے اوپر بہت ڈٹے ہیں, بہت تکڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, بیکاز جو پرائڈ ہے ایرانیئنز کی, اس پرائڈ کے آگے دنیا کی پھر کسی چیز کی پرائڈ نہیں ہے. اور وہ مطلب مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جتنی ڈسٹرکشن انٹرنلی ایران کے اندر ہو چکی ہے, جتنی وہاں پر اموات ہو چکی ہیں, جتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, جتنی ان کی ٹاپ براس لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, امیجن. اس کے باوجود وہ کمپوزڈ بھی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنی پرائڈ میں بھی ہیں, اس کے باوجود وہ جھکتے نہیں ہیں, بلکہ کہتے ہیں جھکو, یہ کرو تو ہم کریں گے. وہ فیس سیونگ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں نیشن ہے, لیکن ریجننس سے یاد رکھیے گا بات, یہ مومن کا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی سے دیکھیں تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے, اس میں ڈیسیژن میکنگ کے اندر فلیکسیبلٹی کا جو وزڈم ہے اس سے یعنی خیر پروڈیوس ہوا, اس سے وہ یعنی اہداف حاصل کر لیے گئے جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. تو یہ چیز مشعل راہ ہے جی ہم مسلمانوں کے لیے, تو ایرانیئنس کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اچھا حسن, کل جو ہے جب ٹرمپ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہلی بار جو ہے وہ جو کسی امریکی آفیشل نے, ویٹکوف نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کو 15 شرائط دے دی ہیں جو ایران کے لیے ہیں مذاکراتی عمل کی. تو یہ چیز اب آفیشیل ہو رہی ہے. ہمارے پڑوسی ملک بھی اس پہ کرنٹ افیئرس شوز ہوسٹ کر رہے ہیں, سب کی نظریں پاکستان میں. جب پاکستان میں خبریں ہیں کہ آج بھی کوئی اہم وقت آمد ہے, ٹیوزڈے کو بھی کوئی متوقع ہے, ایسی کوئی خبر آپ کے پاس؟ پڑوس میں تو ہمارے ایران ہے, پڑوس میں ہمارے افغانستان ہے, پڑوس میں ہمارے جو ہے وہ چین ہے, بھارت بھی ہے. کیا بھارت بھی ہے؟ اچھا روندو سرکار جی اچھا وہ رو رہے ہیں. صف ماتم تو بچھا ہوا ہے وہاں, صف ماتم بچھا ہوا ہے, اچھی بات ہے نا جی.
وہ جلن کی وجہ سے ہے, وہ حسد کی وجہ سے ہم نے کوئی حملہ نہیں کر دیا انڈیا کے اوپر. اور جو ہم سالسی کرا رہے ہیں یہ تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کو ایسا سمبل آف پیس دیکھا جا رہا ہے. لیکن ان کی جو حسد ہے, جو جلن ہے, جو ان کا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان ایک آتنک واد ملک ہے, آتنک پھیلانے والا ملک ہے, بیسیکلی اس کو دنیا جو ہے وہ ایسا پیس کیپر دیکھ رہی ہے. اور چودھری وہ سمجھتے ہیں نا خود کو, اب چودھری کو دنیا پوچھ نہیں رہی, تو اس لیے کون چودھری سمجھ رہا ہے خود کو؟ بھارت والے تو ہمیشہ خود کو چودھری سمجھتے ہیں نا, خطے کا بڑا دنیا منہ پر تھوک نہیں رہی ان کو. یعنی ایران ان سے ناراض ہے, ہونا بھی چاہیے, امریکہ بھی ان سے زیادہ خوش نہیں ہے, تو پھر کیوں کر کے ان کو اہمیت ملے؟ ان کو اہمیت اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ اہمیت کے قابل نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب نریندر مودی, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے 5 دن تک اس نے چپ سادھی رکھی ہے, ایک لفظ نہیں بولا. اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے حملے سے 1 دن پہلے وہ موجود تھا انڈیا, وہاں پر کیا نام ہے, اسرائیل کے اندر. حالانکہ یہ جو دورہ تھا اس مرتبہ نریندر مودی نے نہیں جانا تھا وہاں پر نیتن یاہو نے آنا تھا. نریندر مودی واز ناٹ سپوز ٹو ٹریول ٹو اسرائیل, بٹ اسرائیلی پرائم منسٹر اس کا دورہ تھا یہ انڈیا کا, تو وہ اس نے انڈیا کی دورے کے بجائے نریندر مودی کا تو آ جا, کیونکہ یہ اس کا ٹومی ہے. اس نے کہتے ہیں وہ آواز دی تو ٹومی دم ہلاتا ہلاتا پیچھے پہنچ گیا. ٹومی سے مراد ہے نریندر مودی. اب کیوں پہنچا؟ کوسچن یہ ہے کیونکہ جو انڈسٹریلسٹ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی, ان کے انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے اندر, وہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے, وہاں سے وہ چیزیں بہت سی ایسے جو اکوپمنٹ ہے, جو اسرائیلی اکوپمنٹ ہے جس کے اوپر وہ انڈیا اپنی مور لگا کے جناب استعمال کرتا, چاہے وہ ڈیفنس پروڈکشن کا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہے گندا کام جو بیڈلی ایکسپوز ہو رہا ہے انڈیا دنیا کے سامنے, اور بالخصوص اپنے عوام کے سامنے. اور جو راہل گاندھی ہے وہ تو اچھا ذلیل کر رہا ہے, بہت ذلیل کر رہا ہے. اور وہ پون صاحب نے جو گزشتہ دن جو ہے وہ بات ایک تھی, ٹاک شو تھا ان کا, یہ کانگریس کے ہیں, یعنی وہ پارلیمنٹیرین ہیں, اسپوکس مین بھی ہے میرے خیال سے ان کے. تو ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ دلال کی بات کی, وہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہاں, جو پاپا آپ کے گئے تھے یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ بندی کرانے کے لیے, تو وہ کیا تھا, وہ دلالی تھی. تو جب سوٹ کرے تو دلال خود بننے کو تیار ہیں, اور دوسرا اگر یہ کر رہا ہو یعنی قیام امن کے لیے مذاکرات کو ایسا سالس میڈیٹر کے طور پر آئے تو آپ دلال ہیں. تو وہ اس کو سے بڑا شرمندہ کیا اس اینکر کو. اچھا حسن, میرا سوال تو وہی ہے پھر بھی کہ کیا پاکستان میں کوئی وفد آ رہا ہے آج, کسی اہم وفد کی آمد متوقع ہے؟ کہہ رہے ہیں آج بھی ہے, ٹیوزڈے بھی ہے کچھ. دیکھیں جس دن وفد آئے گا وہ پبلکلی ہوگا. اچھا, یہ چھپا کر وفد کو نہیں لے کر آ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ کوئی تقریب ہوگی تو وہ پرائم منسٹر اس میں موجود ہوں گے. پرائم منسٹر لیول کے اوپر اس معاملے کو دیکھا جائے گا. یہ ایسا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, یہ دنیا میں قیام امن کے لیے ایک ایفرٹ ہے. اور اس دن میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اپنی کیبنٹ پوری کے سامنے انہوں نے جو باتیں گفتگو ہوئی ہے, اس میں بھی پاکستان کے جو رول ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو رول تو پاکستان ایک اہم ادا کر رہا ہے, اور کسی اور ملک کا اس طرح نام نہیں آ رہا ہے جس طرح پاکستان کا ہے. دیکھیں 3 ملک ہیں, ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے اور پاکستان ہے, لیکن سب سے زیادہ کی رول پاکستان پلے کر رہا ہے. اور پاکستان کا یہ رول اس وجہ سے ہے کہ پاکستان اس خطے کا سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے. پاکستان کا وہ رول جو ہے وہ ایکنالج کر رہا ہے ایران بھی, اور پاکستان کے اس رول کو ایکنالج کر رہے ہیں وہ گلف ممالک بھی جن کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہوا ہے. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ پہلا رول یہ ہوتا تھا یہ امریکہ کے پاس تھا, یہ رول پاکستان کو ملا, اور پاکستان نے کوئی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی جو اپنی ملٹری مائٹ ہے اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, یہ اس وجہ سے پاکستان کو یہ رول ملا ہے. انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس رول میں کامیاب ہوں اور اب جنگ بندی بھی ہو اور ہم عزت بھی کمائیں. اچھا اب آئے تھے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے جو برخوردار ہیں قاسم خان, ان کی وہ تقریر پاکستان آگے نہیں, پاکستان تو نہیں آپ پاکستان میں جو عمران خان صاحب کے برخوردار ہیں پاکستان میں, میں کہہ رہی ہوں پاکستان کی سیاست میں جو ایک پاکستان کی سیاست میں جی عمران خان کے جو برخوردار ہیں قاسم خان, وہ رہ بھی رہے ہیں گولڈ سمتھ فیملی کے پاس رہے ہیں, ظاہر ہے جو حمایتی ہے سب سے بڑی اسرائیل کی. آپ میرے سوال کا جواب دینا, میں پوچھ رہا ہوں وہی. اچھا تو جو ان کے انکل ہیں ماموں لگتے ہیں نا, زیک گولڈ سمتھ, جو سب سے بڑے حمایت میں ٹویٹس کر رہے ہیں اسرائیل کے,
ٹھیک ہے, ظاہر ہے گولڈ اسمتھ فیملی وہ ان کی بات چیت ہے, کٹی کر لی انہوں نے ان کے ساتھ, یہ تو مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک, ان سے اچھا یہاں جی ایس پی جو اسٹیٹس ہے اس پہ بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ قاسم خان نے جو ہے وہ شاید ہمارے اس اسٹیٹس کو ختم کرنے کی سازش کی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تارڑ صاحب نے جو ہے اس کا کچھ ثبوت نہیں دیا, صرف الزام لگا دے, کیونکہ ان کی اس تقریر میں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس پی اسٹیٹس کا جہاں انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ وہ ملتا ہی تبھی ہے جو ان ملکوں کو جہاں ہیومن رائٹس اور ان کے فادر کی ہیومن رائٹس, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, لیکن پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی ہے, انہوں نے بھی ذکر کر دیا جی ٹھیک ہے, اور وہاں پر کیا جہاں پر نہیں کرنا چاہیے. یہ حکومت کا یہ ریئیکشن جسٹیفائڈ ہے. اور دوسرا میرے ساتھ میں یہی سوال ہے کہ ان کو آنے کیوں نہیں دیا جاتا, آئیں وہ اپنے والد سے ملیں, چاہے وہ نائکوب پہ آئیں چاہے وہ برٹش ویزا پہ آئیں, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ جو باتیں کی ہیں انہوں نے, یہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے صاحبزادے نے کی ہیں. جی قاسم خان نے, وہ ہیں, آپ سمجھتی ہیں, بھائی ان کا بیٹا تو ہے نا. امت مسلمہ کا جو عظیم لیڈر ہے اس کا صاحبزادہ قاسم خان رہتا ہے گولڈ اسمتھ فیملی کے گھر میں, وہاں پر پروان چڑھا, اور پاکستان کے جی ایس پی اسٹیٹس کے بارے میں اس نے بات نہیں کی کہ واپس دیا جائے. اس نے کہا کہ جس وجہ سے ملتا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اگر ہوں تو پھر نہیں رہتا ان کے پاس, لیکن انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں پاکستان میں, کھل کر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ جی ایس پی اسٹیٹس واپس دیا جائے نا. دیکھیں دو ڈبیٹ ہے نا, ایک طرف لوگ پاکستان کے اندر کو چوچی کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کے لیے آواز اٹھا رہے بڑے ہیں, معصوم ہیں, بڑے معصوم ہیں. وہ اب کہنا نہیں چاہیے, ویسے یہ قاسم کے لیے نہیں ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جو فیصل آباد کے کئی لوگ ہیں نا, وہ ذرا جگت مارتے ہیں, کہتے ہیں شیر لگا کتیا. یہی سنی بات آپ نے, آپ سے سن رہی ہوں نہیں میں نے بھی سنی ہے, میں نے بھی خود, میری آپس یہ میرا برین چائلڈ نہیں ہے, لیکن میں نے سنا تھا کسی کو کہ شیر لگا کتیا. تو بات یہ ہے کہ اس پہ میں کیا کہوں, امت مسلمہ کا عظیم لیڈر کا بیٹا جو کہ اسرائیل کے سب سے بڑی حامی جو فیملی ہے اور سب سے بڑی ڈونر فیملی ہے گولڈ اسمتھ, وہاں پر پروان چڑھا, اور اس وقت اسرائیل کی آنکھ میں سب سے کھٹکنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. لیکن امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے بیٹے نے اسرائیل سے متعلق اپنی زبان سے کوئی لب کشائی نہیں کی. ہاں اپنے والد کے اوپر ہونے والے مظالم, جس کو وہ مظالم کہہ رہا ہے, ایکچولی اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ مظالم نہیں ہیں, وہ یعنی ایک ان لینتھ ٹرائل کے بعد کورٹ آف لا کی جانب سے ان کو سزا سنائی کی ہے, اینڈ ہی از اے ورتھی آف دیٹ جو ہے نا سینٹینس. لیکن حکومت ان کو آنے کیوں نہیں دینا چاہ رہی؟ حکومت نے یہ بڑی بنائی نائکوب ہے ان کے پاس, نائکوب ہے, اس پہ سفر کریں, وہ شاید برٹش ویزا پہ ویزا لینا چاہتے ہیں, وہ آئیں اپنے فادر سے ملیں. نائکوب پر کیا مسئلہ ہے, ان کو شرم آ رہی ہے پاکستان کی شہری کرانے کے لیے؟ آئی تھنک سو جمیمہ کو اس پہ وہ ہے کہ کہیں گرفتار نہ کر لیا پاکستان کی جو ان برٹش کے شہری کو پاس گرفتار نہیں کریں گے. پاکستان کی جو ان کے پاس شہریت ہے اس پر وہ شرمسار ہیں. مطلب کیا ہے, یہ مجھے اپنے ملک آ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملک ہے نہیں ہے, وہ نائکوب پہ کوشچن یہی ان کا ملک ہے یا نہیں ہے, پاکستانی شہریت بھی ہے ان کے پاس ہے نا, تو پھر وہ پاکستان ان کا ملک ہے نا, اپنے پاسپورٹ پر سفر نہیں کرنا چاہ رہے, ویزا لے کر آنا چاہ رہے ہیں. حکومت کیوں نہیں آنے دے, تو آپ آ رہی ہیں, حکومت ان کو لائے ملا دے یار. تو وہ پاکستان کے دستاویزات ان کے پاس موجود ہے, اس کے اوپر ٹریول کیوں نہیں کرے, آپ اس پر نہیں آ رہی بھائی. وہ اس لیے وہ ان کا تحفظ یہ ہے کہ وہ مطلب ان کی مدر کا کہ میرے بیٹے کو گرفتار نہ کر لیا جائے, تو پاکستان آنے دے, گرفتار کیا کرنا ہے, وہ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. یار عمران خان تو اتنا دلیر آدمی ہے, یہ اتنا بزدل نکل کر آیا ان کا بیٹا, اتنا بزدل ہے نہیں آنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں وہ نائکوب پہ بھی سفر کریں اپنے والد سے ملنے کے لیے, تو کچھ بھی کرنا پڑے. اچھا بات یہ ہے جی کہ اتنا دلیر آدمی ہے عمران خان صاحب, ان کے بیٹے کو بھی طاقت کے انجیکشن لگائیں, ان کی اہلیہ کو بتائیں جی کہ یہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں جو قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے. جو عمران خان جیل میں ہے قوم کی وجہ سے, وہ تو یہ کہتی نہیں پی ٹی آئی والے جی, تو یہ اپنی قوم کی وجہ سے تھوڑی سی قربانی ان کے بیٹے بھی دیتے. جوان ہیں, مطلب بچے تھوڑی نہیں, ٹین ایجر بھی نہیں ہے, اب تو کافی عمر ہوگی ان کی, آئیں تھوڑی قربانی دیں. چلیں ویسے کسی نے گرفتار نہیں کرنا جی ان کو, یہ ویسے ڈرے ہوئے ہیں, ان کے اعصاب کے اوپر خوف طاری ہے. اچھا, کسی قسم کی کوئی سختی قاسم اور سلمان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. ہاں بنتی, اور میں یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کبھی ہوئی سختی تو مجھے پکڑ لینا. جی آیا آرام سے آئیں, پیار سے آئیں, والد کو دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جرم تم نے کیوں کیے ہیں. والد سے پوچھیں کہ ابا جی آپ اتنے بڑے چور کیوں ہیں, ابا جی آپ کی جو ہے یہ اتنی جو چوریاں تھیں, یہ ڈے لائٹ رابریز تھیں, یہ کورٹ آف لا میں کیسے ثابت ہوئیں. ان سے پوچھیں جی 190 بلین پاؤنڈ سے جو پیسہ آپ کو ملا تھا, جو کہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنا تھا, آپ نے ملک ریاض کی لائبلٹی کے اندر کیوں ڈال دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. پھر آپ نے اوپر سے یہ کور لینے کی کوشش کی کہ پیسہ تو پاکستانی ہے,
بھائی پاکستان آیا تو پاکستان کی عوام کس کے لیے استعمال ہونا نہ اسی بزنس ٹائکون کی لائبلٹی کے اندر. پیسہ تو پاکستانی ہے. پھر القادر ٹرسٹ کی جو آپ کو انہوں نے زمینیں دیں, جو انہوں نے یونیورسٹی بنا کے دی آپ کی اہلیہ کو, وہ انہوں نے آج تک پرائمری اسکول تک نہیں چلایا ہوا. اس خاتون نے جس نے زندگی میں کبھی پرائمری اسکول تک رن نہ کیا ہو, اس کو ایک بزنس مین, وہی بزنس مین جس کے لائبلٹی کے اندر آپ پیسے ڈال رہے ہیں, وہ یونیورسٹی بنا کے دے رہے ہیں اور 24-25 کروڑ روپے بھی اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے رننگ کیپٹل ہے. آپ تو بڑے نیک ہیں, بڑے معصوم ہیں نا. کہتے ہیں ناحق جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ باتیں بھی خیر ٹھیک کیا پہنچ گئی ہیں جہاں آپ نے انہوں کہتے ہیں جی آئے تو وہ آئیں اور ملیں اپنے والد سے. دیکھیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بزدل بہت زیادہ ہیں. میرے خیال کے مطابق اتنی بزدلی اچھی عادت نہیں ہوتی. آپ تھوڑی سی اپنی اسپائن پیدا کریں, تھوڑی دلیری رکھیں, انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کسی نے ٹچ نہیں کرنا. اگر انٹل کے انلیس پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کی قاسم سلمان نے, تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بندہ ان کو ٹچ نہیں کرے گا. یہ گارنٹی ہے, یہ گارنٹی سمجھیں. ہاں وہ آنا نہ چاہیں, بہانے بنانا چاہیں, کیونکہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر پاکستان تھے تو عمران خان صاحب اپنے بچوں کو ملنے کے لیے برطانیہ نہیں گئے. کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ نہیں, ڈیورنگ پی ایم نہیں گئے. ڈیورنگ پی ایم ان کی خواہش ہی نہیں تھی اپنے بچوں کو ملنے کی. نہیں پیسہ تو نہیں ہوگا, بچے سب کو عزیز ہوتے ہیں, تو آپ اور میں بھی جانتے ہیں. پھر کیوں نہیں ملے؟ یہ اب وہی جانتے ہوں گے شاید ایز اے پی ایم ان کے. بشرا بیگم نے روکا تھا ان کو. نہیں خان صاحب کون روک سکتا ہے یار. دیکھیں اس دن سن رہا تھا, یہ بات کر رہے تھے جی کہ سہیل آفریدی صاحب کہ قوم چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ قوم کا عظیم لیڈر عمران احمد نیازی کرے. یعنی سادہ الفاظ میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی ہے, یہ جنگ بندی ہے, یہ لڑائی جو ہے یہ بند کروائے کون؟ عمران احمد نیازی. تو میں نے اس پر کوٹ ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے کہا جی کہ جو شخص اپنی اہلیہ اور اپنی بہنوں کے درمیان صلح نہ کرا سکتا ہو, وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کرائے گا. سبحان اللہ. اور یہ بات حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے جاگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان صلح نہیں کروا سکے. عمران خان صاحب انجوائے کرتے ہیں لڑائیوں کو. عمران خان صاحب کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں آتے. ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر بھی جتنے اختلافات چلتے چلے آ رہے تھے, کبھی بھی انہوں نے کسی کو بیچ میں یہ نہیں کہا کہ بس ختم کرو, یہ لڑائی بند ہونی چاہیے. نو, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر کامزن ہے. انہوں نے انگریز سے بڑی انسپریشن لی ہے. وہ برطانیہ میں بڑا عرصہ گزارا ہے انہوں نے, تو انگریز نے تو برصغیر پر قبضہ اسی بات پر کیا تھا, تو اسی پالیسی کو فالو کرتی ہیں ود ان پارٹی بھی. اور اپنی پارٹی کے اندر بھی جو سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں نا, اس کے علاوہ انہوں نے ایک ان آفیشیل ٹیم بھی بنائی ہوئی تھی جو جس کو چاہیں گالیاں پڑوا سکتے تھے اسی کام کے لیے. یہ عمران احمد نیازی کی فطرت ہے. چلیں اس طرح تو وائس بھی بڑے ہوئے نا وہ. چلیں پھپا کٹنی والا کام جو ہے اچھا وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.